عزیزان محترم، برادران عزیز، محترم سامعین، آج 11 محرم عاشور تمام ہوا۔ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ علی کے چاہنے والے پاک و پاکیزہ ہی پیدا ہوتے ہیں، پاکیزہ گھرانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ یا علی، آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، اور آپ سے بغض رکھنے والے گویا وہ کفر اختیار کرتے ہیں۔ لہذا بڑی صاف ستھری حدیث ہے، تمام کتابوں میں ملے گی، یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفر والنفاق۔ یا علی، آپ کی محبت تقوی ہے۔ علی کی محبت رسول اسلام نے تقوی بتائی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کی۔ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے زندگی گزارنا جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا۔ اگر اس انداز سے زندگی گزاری جائے گی تو اسے تقوی کہا جائے گا۔ تقوی وہی متقی، وہی پرہیزگاری، وہی اپنے انداز کو، اپنے چال چلن کو، اپنی بات چیت کو، اپنے عادات و اطوار کو صحیح کرنے کا نام تقوی ہے۔ ہر مقام پر اگر عمل کر رہا ہے جس طریقے سے عمل کرنے کا حق ہے تو وہ متقی کہلائے گا، وہی پرہیزگار کہلائے گا۔ لہذا بہت دیر تک گفتگو نہ کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ تقوی محبت اہل بیت کو، مولا کائنات کی محبت کو تقوی کہا گیا ہے، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے ظاہر ہے وہ متقی ہوگا۔ اور اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں نے جنت بنائی ہی ہے صرف متقین کے لیے۔ میں نے جنت بنائی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین کے لیے حوض کوثر ہے۔ بڑی آیتیں ہیں قرآن میں کہ متقین کے لیے حوض کوثر، متقین کے لیے سلسبیل، متقین کے لیے بڑے سے بڑے درجات اللہ نے جنت میں رکھے ہیں۔ حتیٰ کہ کہا ہے کہ متقین کا وہی درجہ ہوگا جو علی کا اور آل علی کا اللہ نے رکھا، لیکن متقی ہونا چاہیے۔ اور ادھر رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت ہی تقوی ہے۔ جب علی کی محبت تقوی ہے تو پھر ہم تو ظاہر سی بات ہے علی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، اس لیے کہ رسول نے جو حدیث بیان کی ہے وہ اتنا ہی کہا ہے، یا علی حبک تقوی والایمان۔ علی کی محبت ہی تقوی ہے اور ایمان ہے۔ لہذا ہمارے پاس محبت علی ہے تو تقوی بھی آ گیا اور ایمان بھی آ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم علی کی محبت میں تقوی اور ایمان تک تو پہنچ گئے لیکن ہمارے اعمال پیچھے رہ گئے۔ جیسے آج کے دور میں بہت سارے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علی کو سجدے میں قتل کیا گیا ہے۔ میں نماز پڑھوں اما تمہاری علی پہ پتھر پڑ گیا ہے۔ جو علی نماز کے لیے قتل ہو رہا ہے، جو حسین نماز کو بچانے کے لیے کربلا میں شہادت پیش کر رہا ہے، اس نماز کے لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ نماز دین کا ستون ہے، عمود الدین کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ عمود الدین۔ عمود
کہتے ہیں پلر کو، ستون کو، کھمبے کو، مضبوطی کو، اور وہی ستون دین ہے نماز۔ اور آج ہم ہی سب نماز سے دور ہیں۔ اور کیا ہے؟ ہم علی کی محبت رکھے ہوئے ہیں، علی کی ولایت دل میں ہے، لہذا کسی سے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی ہراس نہیں۔ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں علی کی محبت نے متقی بنا دیا تو ہم اب زمانے میں جیسے چاہے جیے۔ راستہ چل رہے ہیں، لوگوں کو ٹھوکر مار رہے ہیں۔ بھائی یہ کس نے حق دیا ہے؟ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے اپنی ذات سے کبھی بھی، چاہے وہ اپنے اعضاء و جوارح سے تکلیف پہنچانا ہو، چاہے وہ زبان سے تکلیف پہنچانا ہو، چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے تکلیف پہنچانا ہو، کبھی بھی کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی بھی، کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اگر علی کا شیعہ۔ آج ہم اور آپ مذاق کرتے ہیں نا، ہم اور آپ سبھی مذاق کرتے ہیں۔ امام کی حدیث ہے مزاح المؤمن عبادہ، کیا کہا؟ مزاح المؤمن عبادہ، مذاق کرنا عبادت ہے۔ کیا کہا؟ مذاق کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن اگر وہی مذاق نہ بن کے مذاق اڑانا ہو جائے تو وہی عذاب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ امام نے مذاق کرنا کہا ہے، مذاق اڑانا نہیں کہا ہے۔ مذاق اڑانا اور مذاق کرنے میں کیا فرق ہے؟ مذاق کرنا آپ کسی سے بھی کر رہے ہیں، اگر اس کو خوشی ہو رہی ہے تو یہ ثواب ہو جائے گا، اگر وہی اسے تکلیف ہو گئی تو یہ عذاب بن جائے گا۔ صاف ستھری بات۔ ایسا نہیں ہے کہ مذاق کوئی غلط چیز ہے، مذاق کوئی غلط شے ہے، نہیں۔ حدیث ہم نے پیش کی ہے مزاح المؤمن عبادت ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مذاق کریے، اچھا مذاق، ثواب ملے گا، لیکن مذاق بھونڈا نہیں ہونا چاہیے، مذاق میں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، مذاق ایسا ہو۔ یہ ذمہ داری ہے ہمارے کاندھے پر، یہ ذمہ داری ہے اس منبر کی، لہٰذا آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ مذاق انبیاء بھی کیا کرتے تھے، مذاق ائمہ بھی کیا کرتے تھے، مذاق رسول بھی کیا کرتے تھے، مذاق ہمارے امام بھی کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے مذاق ہمارے لیے بنا ہے، نہیں، مذاق عبادت ہے، لہذا امام بھی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن مذاق اڑانا اسلام میں غلط ہے، مذاق اڑانا اسلام میں غلط ہے۔ رسول اسلام بیٹھے، مولا کائنات بیٹھے، صحابیوں کا ہجوم ہے، اچانک کھجور کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے، جو اس کا بیج ہوتا ہے، دونوں جگہ یہ روایتیں پائی جاتی ہیں۔ کیا کیا؟ رسول اسلام نے مولا کائنات کے سر پہ رکھ دیا۔ اب جیسے ہی مولا کائنات کے سر پہ وہ بیج رکھی، بطور مذاق لوگوں نے کیا کیا؟ وہ لوگ علی کے سر پہ بیج رکھتے ہوئے رسول کو دیکھا تو اتباع کرنے والے بڑے تیز تھے، اتباع کرنے لگے۔ کیا کیا؟ اپنے بھی بیج علی کے سر پہ رکھنے لگے۔ اما میں کہوں گا کہ قدیر میں علی ہاتھوں کو اٹھا کے دکھا رہے ہیں، نہ دکھا، ایک بیج وہی جلدی نکلے۔ ایک جو گھٹلی ہے کھجور کی، وہ بڑی جلدی رکھتے ہوئے دکھ گئی، لیکن وہاں علی، بھئی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ مدلل باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے پاس ہے،
دنیا کی جتنی بھی اسلامک کتاب ہے بڑی ساری کتابوں میں آپ مجھ سے لے لیجئے گا، ساری کتابوں میں من کنت مولا فہذا علی مولا، جتنی بھی بڑی معتبر کتابیں ہیں عالم اسلام کی تمام کتابوں میں یہ حدیث درج ہے۔ لہذا کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، آپ سے ہی میں کہہ رہا ہوں، جب بھی کسی پہ اشکال کرنا ہو، انگلی اٹھانا ہو، اس کو ٹوکنا ہو، تو پہلے اپنے علم کا مطالعہ کریے، اپنے گریبان میں دیکھیے کہ ہمیں کتنا پتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سے کسی نے کہا اللہ ایک ہے اور کسی نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی اللہ ایک نہیں ہے دو ہے، تو بس آپ نے اپنے آباء و اجداد کا سنا ہوا اللہ ایک فوراً مجمع میں جا کر مولوی سے کہا بھائی ہم نے تو زندگی بھر یہی پڑھا۔ اسے نہیں کہتے علم، بلکہ نہیں، پہلے آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑو، کتاب میں غوطہ ہو اور اس کے بعد دیکھو کہ یہ اس نے اللہ دو کہا تو کیوں کہا، کیسے کہا، کہاں سے کہا۔ پہلے تلاش کرو، اور جب تلاش کر کے اس منزل پر پہنچو کہ نہیں یہ جو عالم تھا اس نے غلط کہا ہے، اللہ دو نہیں اللہ ایک ہے، پھر اس کے گریبان کو توڑ کے کہو تم نے کہا پڑھا اللہ دو ہے۔ لیکن وہی اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے پر آپ کو کسی کا گریبان نہیں پکڑنا ہے کہ نہیں انہوں نے تو ہمارے ابا نے، ہماری اماں نے، ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے یہی پڑھایا تھا، لہٰذا ان کے پڑھائے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے پر اسلام یہ ہے ہی نہیں۔ کیا کہا گیا؟ کل اناس بامامہم، آیت ہے نا قرآن کی، ہر آدمی کو امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو پکارے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہر آدمی کو جب پکارا جائے گا تو اسی سے سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ اپنے مذہب کے بارے میں اپنے دادا اور اپنے باپ کا وسیلہ دینے لگے تو پھر امام قبول نہیں کریں گے۔ امام قبول اسی کو کریں گے کہ جو اللہ نے کہا ہے قرآن میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اگر دین میں آ گئے تو اب تمہارے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ تم دین کو سیکھو، دین کو جانو، عالم سے، پڑھے لکھے سے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھے کہ ہمارے آباء و اجداد میں اس چیز کا مخالف نہیں ہو، استغفر اللہ، آباء و اجداد کسی کے عالم دین ہو تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے دین نہ سیکھے۔ آباء و اجداد کسی کے بہت پڑھے لکھے ہیں، جانکار ہیں، تو ان سے سیکھے نہیں۔ ہر آباء و اجداد کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر بات کو انہیں سے لے، نہیں ایسا نہیں۔ آپ علوم کو جانیں، جو نہیں جانتا عالم دین سے سوال کرو۔ سوال کرنا بہت ضروری ہے، سوال کرنا آدھا علم رکھتا ہے۔ آپ سوال تو کریں۔ لہٰذا عزیزان محترم، رسول اسلام نے کھجور کھاتے کھاتے مولا کائنات کے سامنے کھجور کے بیج کو رکھ دیا۔ اب جیسے ہی رکھا، ہمارے یہاں ہوتا ہے کبھی کبھی مذاق میں کہ ہم کچھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی دوست احباب رہتے ہیں، گوشت سارا خود کھاتے ہیں، ہڈی دوست کے سامنے رہتے ہیں، تو ہوتا ہے نا۔ تو یہی معاملہ رسول السلام نے بطور مزاح عبادت ہے رکھا بیج کو۔ اب جیسے ہی رسول کو دیکھا، لوگوں نے کیا کیا؟ چاروں طرف سے جتنے بیٹھے تھے سب نے مولا کائنات
سامنے کھجور کے بیج کو رکھ دیا. اب جب کھجور ختم ہو گئی لوگوں نے کہا یا علی آپ نے اتنی کھجوریں کھا لی. علی کا جملہ سننا عزیزوں, یا علی آپ نے اتنی کھجوریں کھا لی. علی نے کہا اما کم سے کم میں نے بغیر بیج کے کھائی ہے, تم تو بیج سمیت کھا گئے. میں نے تو کم سے کم گھٹلی رکھ دی, تم تو گھٹلی سمیت ہی نکل گئے. لہذا یہ ہے مذاق. وقت پہ جو مذاق ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ہر وقت مذاقی میں لگے رہے, لیکن کبھی کبھی ماحول ایسا بنتا ہے کہ مذاق ہونے لگتا ہے. لیکن مذاق ہو تو اسلامی مذاق, مذاق ہو تو کسی کی دل آزاری نہ ہو. اس لیے کہ مذاق میں دل آزاری ہو جائے تو پھر جب تک وہ جس کی دل آزاری ہوئی ہے, جس کو تکلیف پہنچی ہے, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. لہذا اس چیز کا خیال رکھیے. ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہترین جگہ ہے, بہترین محلہ ہے, بہترین گاؤں ہے, لوگ بڑے پیارے ہیں, لوگ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, بااخلاق ہیں, مولا سب کو سلامت رکھے. لیکن کچھ چیزیں بتانی ضروری تھی. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ لوگ اسی طریقے سے مل جل کر ہمیشہ رہیں, عزاداری کریں, ماتمداری کریں, پرساداری کریں. لیکن جب بھی کبھی اختلاف ہو جائے تو بس یہ سوچ کر ختم کر لیں کہ یہ بھی اسی علی کو مانتا ہے, ہم بھی اسی علی کو مانتے ہیں. لہذا یہ سب اختلافی باتیں ختم ہو جانی چاہیے. جہاں بھی ایسا نہیں, یہاں استغفر اللہ. بہرحال میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں کر رہا ہوں کسی کے اوپر, اور اختلاف تو پوری دنیا میں چلتا رہتا ہے. آج اختلاف پوری دنیا میں چل رہا ہے, اور اسی اختلاف کو ختم کرے گا ہمارا آخری امام. بڑا پیارا واقعہ ذہن میں آیا کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے تو پھر جب تک وہ اسے معاف نہیں کرتا اللہ اسے معاف نہیں کرتا. لہذا ایک عالم دین تھے, انہوں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. بڑی خواہش تھی ان کی کہ میں اپنے باپ سے خواب میں کبھی آ جائیں اور ان سے پوچھوں کہ آپ کا جو عالم برزخ ہے وہ کیسا گزر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم ابھی انتقال کر جائیں اور قیامت تک کے لیے جو مرحلہ ہے قبر کا, وہ سب عالم برزخ میں آتا ہے. عالم برزخ کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہم آخرت میں قیامت میں تمہارا ساتھ تو ضرور دیں گے, لیکن عالم برزخ کا تم انتظام کر کے. امام فرمائے عالم برزخ کا انتظام کر کے. لہذا عالم برزخ بڑا لمبا ہے, آپ حضرات اس کا انتظام کرتے رہیں. جب سفر میں جاتے ہیں تو بڑا سا بیگ تیار کرتے ہیں نا, اس میں ہر چیز رکھتے ہیں. لہذا اس سے لمبا یہ والا سفر ہے, اس کا بھی خیال رکھیے. تو وہ عالم دین نے خواب میں دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ عالم برزخ میں, کہاں بیٹا, کا کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کا بیٹا بس یہ سمجھو کہ ہم ایک بند کوٹری میں, کیا کہا, ایک بند کوٹری میں ہے جس میں نہ کوئی ہوا آ رہی ہے نہ کوئی روشنی آ رہی. بابا اتنی پریشانی عالم برزخ, کہاں
کبھی کبھی تو اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ سانس لینا دشوار ہوا۔ عالم برزخ کا بابا کبھی کبھی کچھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ کہاں بیٹا؟ جب ہمارے چاہنے والے یا جب ہمارے گھر والے ہمارے لیے سورہ فاتحہ یا کوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں تو ایک کھڑکی کھلتی ہے اور اس میں سے اتنی خوشگوار ہوا آتی ہے کہ ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ لہذا اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بابا آپ کب تک ایسے رہیں گے؟ کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو جناب عالم نے کہا کہ بابا آپ کے ہونٹ پہ یہ زخم کیسا ہے؟ اچانک اس نے دیکھا، کہا بابا یہ آپ کے ہونٹ پہ زخم کیسا ہے؟ کہا بیٹا یہ زخم کیا بتاؤں، میں تمہاری والدہ کو، اپنی بیوی کو، وہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری والدہ کو ایک جملہ زندگی بھر کہا کرتا تھا۔ کہا بابا کیا تھا؟ کہا بیٹا بس جملہ میں سنو، بس یہ سمجھ لو کہ میں مذاق میں اپنی بیوی سے کچھ ایسے جملے کہا کرتا تھا کہ جو میری بیوی کو ناگوار گزرتا تھا، لیکن میری بیوی میرے احترام میں میرے سامنے کبھی زبان نہیں کھولا کرتی تھی۔ توجہ رہے بیٹا، کبھی بھی تمہاری ماں نے زبان نہیں کھولی اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ تمہاری ماں کو، میری اہلیہ کو یہ جملہ برا لگ رہا ہے۔ ہم اور آپ بھی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ برا نہیں لگ رہا ہے، ہم بہت اچھا بول رہے ہیں، لیکن سامنے والے کو شاید برا لگ رہا ہے۔ اس عالم دین نے کہا بابا تو یہ تو بہت گہرا زخم ہے، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اس نے کہا بیٹا یہ زخم نہیں صحیح ہوگا، یہ زخم قیامت تک رہے گا۔ کہا بابا کوئی تو صورت ہوگی؟ کہاں ایک صورت ہے، اگر تمہاری ماں جو کہ زندگی بھر میں نے اسے مذاق میں جملے کہے اور اگر اسے برا لگا ہے تو وہ آج معاف کر دے، یہ زخم ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا کہا بیٹا جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ کیا کوئی بابا ایسا جملہ کہا کرتے تھے کہ جو آپ کو برا لگتا تھا لیکن آپ دل ہی دل میں رہ جاتی تھی، بابا کو جواب نہیں دیتی تھی کہ یہ مجھے برا لگ رہا ہے، یا اپنے ایکسپریشن کے ذریعے سے انہیں بتاتی نہیں تھی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ عالم دین اپنے گھر گیا، اپنی ماں سے سوال کیا، اے مادر گرامی ایک سوال ہے، سچ سچ بتائیے گا۔ کہاں بیٹا بتاؤ۔ کہا بابا آپ کو کسی نام سے یاد کیا کرتے تھے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا اور آپ نے کبھی ظاہر بھی نہیں کیا۔ اس ماں نے کہا ہاں بیٹا ایک بات تو تھی، ہمیشہ کہتے تھے لیکن میں اس پر دھیان نہیں دیتی تھی، برا تو لگتا تھا۔ بیٹے نے کہا اے مادر گرامی آپ نے کبھی ظاہر نہیں کیا اور وہ آج بابا کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا بابا کے ہونٹ پر بہت بڑا زخم ہے۔ بابا نے کہا ہے کہ اگر ماں نے معاف کر دیا تو یہ زخم ختم ہو جائے گا اور اگر نہیں معاف کیا تو یہ قیامت تک باقی رہے گا۔
ماں نے معاف کر دیا، زخم ختم ہو گیا۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ اگر دل ہی دل میں رکھتا ہے تو ہمارے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو دو جملے دے رہا ہوں، اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو آپ معاف کر دیجئے، اگر اس سے نہیں بھی بتایا ہے تو اسے معاف کر دیجئے اللہ کے واسطے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، ائمہ کی گزارشات ہے کہ جس نے لوگوں کو معاف کیا اللہ اسے معاف کرے گا۔